ایک جوان تھا اور اس کو جو ہے اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی سے عشق ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس نہ دولت ہے نہ کوئی اچھا بزنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام لوگوں میں سے ہے، اور وہ بادشاہ کی بیٹی۔ کافی دن گزر گئے، کوئی راستہ نظر نہیں آیا، دن بدن یہ ڈھلتا گیا، گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، کہ کریں تو کیا کریں۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو بادشاہ کا وزیر ہے وہ میرے بچپن کا دوست ہے، اگر اس سے باتیں کریں تو شاید جو ہے وہ راہ حل نکل آئے۔ تو اس نے جو ہے اپنے بچپن کے ایسے لوگوں کو کہ جن کے جو عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے، ان کو بہت چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم عبادت کرنا شروع کر دو تو 1-2 مہینے 3 مہینے کے بعد میں خبر دوں گا کہ فلاں عابد ہے بہت، اور اس کے بعد وہ تم سے ملاقات کی خواہش کرے گا، اور جب ملاقات کرے گا تو پھر پوچھے گا کہ اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہوگی تو ضرور بتائیے گا، جیسے آج کل لوگ جناب سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے گا اگر کوئی خدمت ہمارے لائق بھی ہو۔ یعنی اس طریقے سے بات آگے بڑھتی گئی، اور یہ طے ہو گیا کہ یہ فلاں پہاڑ پہ جو ہے چلا جائے گا 4-5 مہینے کے لیے، وہاں جانے کے بعد وہ وہاں پر عبادت کرے گا۔ یہ مشہور کر دیا جائے گا کہ وہ بہت عبادت کرنے والا بندہ ہے، اور پھر بادشاہ اس سے ملاقات کے لیے جائے گا۔ خیر، پھر اس کے بعد ایک دن معین کیا گیا کہ اب بادشاہ کو ہم خبر دیں گے اور وہ تم سے ملنے کے لیے آئے گا، تم سے تمہاری ضرورتوں کو پوچھے گا، اسی کے بیچ میں آپ بتا دیجئے گا کہ مثلا ہمارے ساتھ ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی سے۔ واقعہ اور آگے بڑھتا ہے، کہتے ہیں وقت طے ہو گیا، بادشاہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، یعنی جو بھی اس کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آمادہ ہوا، اور آمادہ ہونے کے بعد وہ چلا۔ آ رہی ہے، مسلح بچھا دینا، 4-5 مہینہ نمازیں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، لیکن دکھانے کے لیے کم سے کم آج تو مسلح بچھا ہی دینا۔ خیر، اس کے کہنے کے مطابق وہ جیسے ہی دیکھا کہ سواری آ رہی ہے، اس نے مسلح بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر! سواری پہنچ گئی، نماز ختم نہیں ہوئی، وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ متوجہ ہوگا، پھر بات چیت ہوگی، سلام دعا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 2 رکعت ختم ہوئی، کیا دیکھا کہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اکبر، 2 رکعت کی اور نیت کر لیا۔ اب 2 رکعت 2 4 ختم ہوئی، سوچا شاید اب جو ہے وہ سلام دعا ہوگی، پھر کھڑا ہوا، اللہ اکبر، پھر 5ویں یا 6 یعنی 6 ختم ہوئی، پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ 8 رکعت تک وہ پڑھتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ ناراض ہوا کہ آخر یہ کیسا عابد ہے، کوئی آیا ہے ملنے تو اسے ملنا چاہیے، یہ کیا کہ صرف عبادت ہے، کچھ سماجی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ملنا جلنا۔ خیر، وہ ناراض ہو کے واپس چلا گیا۔ بادشاہ کو محل میں چھوڑ کر وزیر پھر پلٹ کر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد یہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ آخر تمہارے کہنے پر ہم نے یہ سارا جو پروگرام بنایا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ جب وہ آئے گا تم گفتگو کرو گے، باتیں کرو گے، لیکن جب وہ آیا تو تم نماز ہی میں مشغول رہے۔ اب یہاں سے نتیجے کو سنیے، جملہ ایک بیان کریں گے، انشاءاللہ آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ساری چیزیں طے ہوئی تھی، لیکن جب میں نے بادشاہ کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کیا؟ کہ خیال یہ پیدا ہوا کہ جب میری جھوٹی عبادت، جسے آپ لوگ شاید کھوٹا یا کھوٹی کیا کہتے ہیں، جب میری جھوٹی عبادت بادشاہ وقت کو مجھ سے ملنے پر مجبور کر سکتی ہے، تو اگر میں اللہ کا سچا بندہ بن جاؤں تو میرے اندر کیا کمال پیدا ہو جائے گا۔ اور کیا نگرانی، اور یہی فکر
اس نے مجھے بدل دیا، اب میں نقلی عابد اور عبادت گزار نہیں ہوں، آج سے میں حقیقی عبادت گزار ہوں، اور وہ دنیاوی محبت کے جس میں میں گرفتار تھا، اسیر تھا، آج میں اس سے آزاد ہو گیا ہوں، اب مجھ سے اس سے محبت ہو گئی ہے، پروردگار عالم سے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی انسان جب میدان عمل میں اترتا ہے تو پروردگار عالم اس کے نفس کو، اس کے دل کو دیکھتا ہے، اگر اس کے اندر حق اور حقیقت کی چراغ روشن ہے تو اس کو بڑھانے کی ذمہ داری اس کے لو کی یہ پروردگار عالم کا کام ہے جو انجام دیتا ہے۔ لذا ہم جس مرحلے پر بھی بیدار ہو جائیں وہیں پر استغفار کریں، توبہ کریں، اور اس کے بعد اپنی بہترین زندگی گزارنے کا جو ایک انسان کو حق ہے اسے جانے نہ دیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے بیان کیے ہوئے راستے جو ہیں اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ